اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ وتمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَرْدَيْتَ جِيلًا مِّنَ النَّاسِ كَثِيرًا خَدَعْتَهُمْ بِغَيِّكَ۔ ناظرین قدر سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے نہج بلاغہ کا خط نمبر 32واں آپ عزیزان کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ یہ خط امیر المومنین نے معاویہ کو لکھا تھا اور اس خط میں 3 چیزیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی کہ فریب سازی سے کثرت کو گمراہ کرنے پر تنبیہ فرمائی ہے، اور شیطان کو سونپی ہوئی باغ ڈور چھین لینے کی تاکید، اور تیسری بات معاویہ اور اس کے طرفداروں کے حسب و نسب قابل اعتماد نہ تھے۔ آئیے خط میں چلتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں تو نے انسانوں کی کثرت کو تباہ کر دیا ہے، انہیں دھوکہ دے کر اپنی گمراہی پر فریفتہ کر لیا ہے، اور انہیں اپنی گمراہی کے سمندر کے موجوں میں پھنسا دیا ہے جہاں ان پر تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں، اور انہیں شبہات کا تلاتم اچھالتا پھر رہا ہے، چنانچہ وہ راہ راست سے دور بھٹک گئے ہیں اور عہد شکنی کے بعد پیچھے کی طرف پلٹ گئے ہیں اور اپنی پشت پر ولایت بنا لی ہے اور اپنے حسب و نسب سے وابستہ ہو گئے ہیں۔ البتہ کچھ اہل بصیرت میں سے لوگ اللہ نے واپس پلٹا دیے ہیں، چنانچہ انہوں نے تمہاری شناخت کے بعد تم سے جدائی اختیار کر لی ہے اور تمہاری نصرت اور مدد سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف بھاگ کر آ گئے ہیں، یہ بھی اس وقت جب تم نے انہیں دشواریوں میں الجھا دیا تھا اور تو نے انہیں عدل کی راہ سے ہٹا دیا تھا۔ اے معاویہ، تو ذاتی طور پر اللہ کا تقوی اختیار کر لے اور شیطان سے اپنی قیادت کی باغ ڈور واپس لے لے، بلا شبہ یہ دنیا تم سے منقطع ہونے والی ہے اور آخرت کی باز پرس تمہارے قریب آ چکی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خط نمبر 33۔ یہ خط امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے قاسم بن عباس کے نام، جو مکہ میں علی کا گورنر تھا، اسے لکھا تھا۔ اس خط میں امیر المومنین نے چند باتیں بیان کی کہ معاویہ نے کچھ سیاسی اور صاحبان اثر رسوخ ماہرین کو حاجیوں کے لباس میں بھیجا تھا کہ مسلمانوں کو یہ باور کرائیں کہ عثمان کو حضرت علی علیہ السلام نے قتل کرا کے حکومت حاصل کی ہے۔ قاسم کو اپنی اطاعت کے حوالے دے کر تخریب کاروں کے متعلق ایسی تنبیہ کی ہے جس سے اولاد عباس کی نافرمانی و بے وفائی ثابت ہوتی ہے۔ آئیے خط میں چلتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں بعد از حمد و درود واضح ہو کہ مجھے میرے مغربی نگران نے یہ بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ اہل شام کے کچھ لوگ حج کے لیے بھیجے گئے ہیں جو حقیقت کی طرف سے دلوں کے اندھے ہیں اور کانوں سے بہرے ہیں اور آنکھوں کی روشنی سے محروم ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو حق کو باطل کا لباس پہنا کر پیش کرنے میں ماہر ہیں اور مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی کرتے اور کراتے ہیں، اور دین کی آڑ لے کر دنیا کا دودھ دوہتے ہیں اور دنیاوی سامان کی خرید و فروخت اس انداز سے کرتے ہیں کہ متقی اور نیک لوگوں کی عاقبت بدلے میں چلی جاتی ہے اور دنیا مل جاتی ہے، اور سنو کہ بھلائی پر وہی فائز ہوتا ہے جو اس پر عمل کرتا ہے، اور شر اور برائی کی جزا بھی برائی کرنے والے کے سوائے کسی اور کو نہیں ملتی ہے۔ چنانچہ یہ باتیں سمجھنے کے بعد تم بھی اپنے اختیارات کو اسی طرح استعمال کرو جس طرح ایک کوشش کرنے والا محتاط شخص کرتا ہے، جس طرح ایک دانشمند اور نصیحت کرنے والا ذمہ دار آدمی کرتا ہے، اور جس طرح اپنے حکمران کا مطیع
شخص کرتا ہے اور جس طرح اپنے امام کا مطیع کرتا ہے۔ خبردار ایسے کام نہ کرنا کہ عذر اور بہانے چھانٹنا پڑے، نعمتوں کی بہتات پر اتراؤ نہیں اور نہ سختی کے زمانے میں بوداپن دکھانا۔ خط نمبر 34۔ یہ خط امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے محمد بن ابی بکر کے نام اس موقع پر جب علی علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ محمد مصر کی حکومت سے معزولی اور مالک اشتر کی تعینات سے رنجیدہ ہے، اور مالک اشتر مصر پہنچنے سے پہلے ہی معاویہ کے زہر دلوانے سے شہید ہو گئے تھے۔ آئیے خط میں چلتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں بعد حمد و صلوات واضح ہو کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ تمہاری جگہ مالک اشتر کو بھیجنے سے تمہیں دکھ ہوا ہے۔ میں نے یہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ تمہیں تمہاری کوششوں میں ڈھیلا یا نالائق سمجھا تھا، اور نہ ہی تمہاری تحقیق و تدبیر کو تیز کرنے کے لیے یہ تبدیلی چاہی تھی۔ تمہیں تمہارے عہدے سے اگر میں نے ہٹانا پسند کیا تھا تو میرا مقصد یہ تھا کہ تمہیں کسی ایسی جگہ کی حکومت دے دوں جہاں تمہیں نسبتاً زیادہ سہولت ہو اور امداد ملے، اور تمہیں حکومت کے لیے زیادہ پسند بھی آئے۔ یقیناً جس شخص کو مصر کا گورنر بنایا جا رہا تھا وہ ہمارے لیے نصیحت کرنے والے کی پوزیشن رکھتا تھا، اور وہ ہمارے دشمنوں پر نہایت ہی سخت اور فوراً انتقام لینے والا تھا۔ بہرحال اللہ اس پر رحم و کرم کرے، اس نے اپنے دن مکمل کر لیے اور موت سے ہمکنار ہو گیا، اور ہم اس سے خوش ہیں۔ اللہ کی رضامندیاں بھی اسے نصیب ہوں، اور اللہ اسے بڑھتا چڑھتا ثواب عطا کرے۔ اب تم دشمن سے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہو اور اپنی سوجھ بوجھ و بصیرت کے ساتھ روانہ ہو جاؤ، اور جو تم سے جنگ کرے صرف اس سے جنگ کے لیے تیار رہو، اور اللہ کے راستے کی دعوت بھی جاری رکھو، اور اللہ سے مدد مانگنے میں زیادتی کرو تاکہ وہ تمہارے مہمات میں کافی ہوتا جائے اور نازل ہونے والی آفات میں تمہاری مدد کرتا رہے۔ خط نمبر 35۔ یہ خط امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس کے نام محمد بن ابی بکر کے قتل کے بعد لکھا تھا۔ اس خط میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ بعد از حمد خداوندی اور درود محمدی واضح ہو کہ بلا شبہ مصر دشمن نے فتح کر لیا اور محمد بن ابی بکر اللہ اس پر رحم کرے شہید کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ ہم اللہ ہی سے اجر و بدلہ چاہتے ہیں اس بیٹے کی شہادت پر جو ہمارا خیر خواہ تھا اور ایک محنتی اور سرگرم کارکن تھا، اور ہمیشہ ایک کاٹنے والی تلوار تھا اور دشمن سے دفاعی ستون تھا، اور یقیناً میں نے لوگوں کو برابر ان کی مدد کے لیے پہنچنے کی دعوت جاری رکھی، اور شہادت کے واقعے سے پہلے ہی میں نے اس کی مدد کے لیے پہنچنے کے احکام جاری کیے تھے، اور میں نے لوگوں کو ان کی مدد کے لیے خفیہ بھی دعوت دی اور اعلانیہ بھی بار بار کہا، چنانچہ ان میں سے کچھ بے صد ناگواری مدد کو پہنچے اور کچھ نہ جانے کے لیے جھوٹے بہانے کیے، اور کچھ نے جان بوجھ کر مدد نہ کی اور گھروں میں بیٹھے رہے۔ میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ وہ مجھے جلد ان لوگوں سے چھٹکارا عطا کرے۔ بہرحال بے خدا اگر مجھے دشمن سے جنگ کرنے میں شہادت پانے کی طمع نہ ہوتی اور ساتھ ہی خود کو موت پر آمادہ نہ کر چکا ہوتا تو مجھے یہ زیادہ محبوب ہوتا کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ ایک دن بھی مل کر نہ رہا ہوتا اور ان کے ساتھ لے کر جنگ کے لیے کبھی بھی نہ نکلتا۔ خط نمبر 36۔
یہ خط امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام کے جواب میں دشمن سے مقابلہ کرنے والی ایک فوج کا ذکر فرمایا ہے، اور جس انداز سے عقیل نے قریش کا ذکر کیا ہے اسے ناپسند کرتے ہوئے ایسے ذکر سے منع کیا ہے۔ عقیل ان جنگوں سے مطمئن نہ تھے جو حضرت علی علیہ السلام نے قریش سے کی۔ عقیل کو چند ایسی آیتیں بتائی جو ساری دنیا کو معلوم تھی۔ عقیل کے بھائی سے لا تعلقی ثابت ہے۔ آئیے خط میں چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں میں نے اس کی طرف ایک زبردست فوج مسلمانوں کی بھیجی تھی، جب اسے اس فوج کی خبر ملی تو اس نے فرار کر جانا طے کر لیا اور نادم ہو کر پلٹ گیا۔ چنانچہ ہماری فوج ایک راستے سے سورج غروب ہونے سے پہلے ہی اس کی فوج پر جا پڑی اور وہاں آپس میں نہ ہونے کے برابر جنگ ہوئی، اور وہاں بھی وہ گھڑے بھر کے جم کر لڑا ہوگا کہ آخر بھاگ کر جان بچا لے گیا، اور یہ اس حالت میں کہ اس کی گردن ہماری فوج کے ساتھ ہاتھ میں آنے والی ہی تھی، اور جب کہ اس میں زندگی کی رمق کے علاوہ چند سانسوں کے سوا کچھ باقی نہ تھا۔ بہرحال جس طرح ہو سکا وہ بچ نکلا۔ تم قریش کے بابت یہ راگ الاپنا بند کر دو، اس لیے کہ وہ گمراہی میں دوڑ لگانے اور سرکشی میں بڑھ جانے اور فرقہ واریت اور تباہی پھیلانے میں ہنر دکھا رہے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ جنگ جاری رکھنے میں اسی طرح کا اجماع کر لیا جیسا اجماع انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مجھ سے پہلے کیا تھا۔ چنانچہ قریش کو میرے ساتھ بدسلوکی کرنے و جنگ کرنے کی سزا کا ملنا ہر طرح جائز ہے۔ بلا شبہ قریش نے میری رحمی بزرگی کو میرے معاملے میں منقطع کر دیا ہے اور میرے ماں جائے کی حکومت مجھ سے علیحدہ کر لی ہے، اور رہ گیا تمہارا یہ سوال کرنا کہ قریش سے جہاد کو جائز رکھنے میں کیا رائے رکھتا ہوں، تو سنو کہ آخری سانس تک میری رائے یہی ہے کہ حرام کو حلال کرنے والوں سے جہاد کرنا لازم ہے۔ مجھے اپنے چاروں طرف مددگار لوگوں کی کثرت دیکھ کر عزت اور ہمت کا احساس نہیں ہوتا، اور نہ ہی طرفداروں کے بکھر جانے سے مجھے کوئی گھبراہٹ و خطر محسوس ہوتا ہے۔ اور دیکھو تم اپنے باپ کے بیٹے کے متعلق یہ حساب کبھی نہ لگا بیٹھنا کہ وہ کسی حالت میں بے ہمت و ہراساں ہو سکتا ہے یا کمزوری دکھا کر ذلت قبول کر لے گا، اور نہ ہی وہ انتقامی کارروائی میں سستی دکھا سکتا ہے، اور نہ ہی یہ کہ کسی لگام کھینچنے والے کے ہاتھ میں اپنی لگام پکڑا دے گا، اور نہ ہی وہ کسی سواری کرنے والے کے لیے سوار ہو جانے کے لیے اپنی کمر پیش کر دے گا، بلکہ علی علیہ السلام تو ایسا ہے جیسا کہ قبیلہ بنی سلیم کے عباس ابن مرد سلمی شاعر نے کہا تھا کہ چنانچہ اگر تم میرا حال اور مزاج دریافت کرنا چاہتے ہو تو سنو کہ میں زمانے کے الٹ پھیر اور سختیوں کو جھیلنے کے لیے بہت مضبوط ہوں۔ مجھے ہرگز گوارا نہیں ہے کہ مجھ میں کسی کو غم و اندوہ کی جھلک نظر آئے، اور اسی طرح مجھے دیکھنے والے میرے دشمن خوشی منائیں اور میرے چاہنے والوں کو دکھ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔